جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر کی شہادت کے بعد لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ نے 24 گھنٹے میں ہی حملے کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی۔ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے حزب اللہ کا تقریباً روز ہی اسرائیلی فوج کے ساتھ سرحد کے آر پار فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں دونوں جانب سے فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حزب اللہ اسرائیلی فوجی پوزیشنوں پر حملوں کے لیے ڈرونز کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل حزب اللہ کے خلاف مخصوص ٹھکانوں پر جوابی حملے کر رہا ہے۔ منگل کے روز اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے حزب اللہ کے کمانڈر طالب سمیع عبداللہ کی تدفین کے موقع پر حزب اللہ کے سینئر عہدیدار ہاشم سیف الدین نے کہا تھا کہ اسرائیل کو اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کی شدت، قوت اور تعداد کو بڑھائیں گے۔ ہاشم سیف الدین کی اسرائیل کو دی جانے والی وارننگ کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر بھرپور جوابی حملہ کرتے ہوئے 200 سے زائد راکٹ فائر کر دیے۔ بڑے پیمانے پر راکٹ حملے کے بعد لبنان سرحد سے ملحق اسرائیلی شہر سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ حملے کے بعد اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور سیکیورٹی افسران کی میٹنگ بھی طلب کی گئی۔ اپنے بیانات میں حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے شمالی اسرائیل میں 3 فوجی اڈوں اور بیرکس پر درجنوں کیٹو شار راکٹ فائر کیے۔ ایران کی حمایت یافتہ گروپ حزب اللہ کے مطابق اس نے اپنے ایک کمانڈر کی شہادت کے جواب میں اسرائیل کی ایک فوجی فیکٹری کو بھی گائیڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیل کو بھاری مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے اور تیسرے حملے میں لبنان سے 150 سے زیادہ پروجیکٹائل فائر کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج نے لبنان سرحد کے 10 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے قصبوں اور گاؤں میں رہنے والوں کو بم شیلٹر میں رہنے کا مشورہ دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے لبنان کی طرف سے کیے گئے اب تک کے سبھی حملوں میں تازہ حملے کو سب سے بڑا حملہ بتایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کی جانب سے داغے گئے میزائلوں میں سے بیشتر کا نشانہ اسرائیل کا رافیل ڈیفنس سسٹم تھا۔ میزائلوں اور فائرنگ کے اس تبادلے کے سبب اسرائیل اور لبنان سرحد کی دونوں جانب جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ فوج کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے فائر اینڈ ریسکیو سروسز اس آگ کو بجھانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے ایک گاؤں جویا پر بمباری کرکے حزب اللہ کے سینئر فیلڈ کمانڈر طالب سمیع عبداللہ سمیت 4 افراد کو شہید کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز تصدیق کی کہ اس نے طالب سمیع عبداللہ کو جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈ سینٹر پر حملہ کرکے ہلاک کیا۔ اسرائیل نے طالب سمیع عبداللہ کو جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے انتہائی سینئر کمانڈروں میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اسرائیلی شہریوں کے خلاف بڑی تعداد میں دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کی اور اسے آگے بڑھایا۔ حزب اللہ کے حامی روزنامے اعلی اخبار نے طالب سمیع عبداللہ کی شہادت کو گروپ کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا ہے۔ 8 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری لبنان اسرائیل سرحد کے آر پار تشدد میں لبنان میں کم از کم 468 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری شامل ہیں، جبکہ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے کم از کم 15 فوجی اور 11 شہری مارے گئے ہیں۔ سرحد کے دونوں جانب ہزاروں لوگ بے گھر بھی ہوئے ہیں۔ ادھر دوحہ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل اور لبنان سرحد پر ایک سفارتی حل کے لیے اپنی اپیلوں کا اعادہ کیا اور کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے سے، جس کے لیے طویل عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں، نظام پر دباؤ بہت کم ہو جائے گا۔